أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. میرے عزیزوں، پیاروں، بزرگوں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیوں، یہ 6 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، یہاں سے سورہ مؤمنون کا تیسرا رکوع اس کا آغاز ہو رہا ہے، سٹارٹ ہو رہا ہے. یہ جو تیسرا رکوع ہے سورہ مؤمنون کا، یہ 18 آیتوں پر مشتمل ہے، جس میں سے 6 آیتیں اس کی تلاوت کی گئی ہے. آج انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ان 6 آیتوں کی تفسیر خلاصہ نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں. ما بقیہ 12 آیتیں جو رہ جائیں گی، زندگی باقی رہی تو آئندہ کر انشاءاللہ تعالی اس کی تفسیر خلاصہ نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت نوح اور ان کی قوم کی گفتگو اس کو بیان فرمایا تھا. ان 6 آیتوں میں جب نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ تم جس کی عبادت کرتے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقی معبود تو اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے اور وہی اس لائق اور قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اور اے میری قوم، تم یہ اللہ کو چھوڑ کر کس کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ ہی وہ ذات اور ہستی ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، اور ہم تمام کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے. اور میں تمہارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، رسول ہوں، نبی ہوں. تم میری بات کو مانو، جو ہے میری بات کو مانو گے تو اللہ کامیاب کرے گا، اور نہیں مانو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناکام کرے گا. الغرض نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغامات ملے اور جو احکام ملے وہ ان تک پہنچائے اور ان کو سمجھایا، تو قوم بجائے سمجھنے کے جو ہے الٹا آپ ہی کو مجنون کہنے لگی، دیوانہ کہنے لگی، پاگل کہنے لگی. اور یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے. جتنے بھی انبیاء، پیغمبر، رسول دنیا میں آئے، انہوں نے جب اپنی قوم کو سمجھایا تو قوم نے ان کی بات کو ماننے کے بجائے الٹا چور کوٹوال کو ڈانٹے، الزامات اور بہتانیں ان کے اوپر باندھنی شروع کی. اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَاتَّرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ. تو جیسے دیگر انبیاء اور پیغمبر رسولوں کے ساتھ یہ ہوا کہ قوم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا اور الٹا ان کو ہی دیوانہ، مجنون، ظاہر، پاگل، شاعر کہنے لگی، ویسے ہی نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا. اللہ فرماتے ہیں ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا اور جنہوں نے آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا تھا اور جن کو ہم نے دنیاوی زندگی میں خوب عیش دے رکھا تھا، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا اس شخص کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے،
اب بات تو دیکھو کیسی کر رہے ہیں جو عقل میں آنے والی نہیں ہے. تو انسانوں میں پیغمبر اور رسول انسان ہی بنا کر بھیجے جائیں گے، فرشتے تو آئیں گے نہیں. اور یہ بالکل عقل کے قرینے قیاس ہے کہ ایک ہی جنس کا اور ہم زبان اور ہم علاقہ اور ایک ہی قوم کا فرد جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلیکٹ کرے اپنے پیغمبر بنانے کے لیے، رسول بنانے کے لیے، نبی بنانے کے لیے، اور اسے شریعت دے، اسے کتاب دے اور اسے قوم کے پاس بھیجے تاکہ قوم کو وہ اللہ کے احکامات بتلائیں اور احکامات پورا کرنے پر کیا ملنے والا ہے اس کی بھی بشارت دے، اور خلاف ورزی کرنے پر کیا سزائیں ہونے والی ہے اس سے ڈرائے. تو نبی کا یہی کام ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ الٹا کہنے لگی کہ یہ اس شخص کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے. یعنی ان کی بھیجوں میں یہ بات نہیں گھس رہی تھی کہ نبی کون ہونا چاہیے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چناؤ ہے. نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کو بھی نبی اللہ نے بنایا، یہ سلیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں کس کو پیغمبر بنانا ہے، کس کو نبی بنانا ہے، اور اپنی کس مخلوق میں سے میں انبیاء اور رسول بھیج سکتا ہوں. یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون. وہ کہنے لگے جو چیز تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے. یعنی ان کے گمان میں، ان کے ظام میں ایسا تھا کہ نبی تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے یا کوئی ایسی مخلوق ہونی چاہیے جو ہماری طرح بشر نہ ہو، ہماری طرح کھانے پینے کی ضروریات اور حاجت سے پاک ہو کر کے. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. اللہ فرماتے ہیں اور اگر کہیں وہ کہنے لگے اور اگر کہیں تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی فرما برداری قبول کر لی تو تم بڑے ہی گھاٹے کا سودا کرو گے. ایک بات تو یہ کہی کہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. دوسرا، جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں یہ بھی کھاتا پیتا ہے، ہم بھی قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں یہ بھی جاتے ہیں. تو کہنے لگے اگر کہیں تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی فرما برداری قبول کر لی تو تم بڑے ہی گھاٹے کا سودا کرو گے. یہ قوم کے جو چودھری اور سردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کی تھوڑی بہت بات مانی جاتی ہے، یہ اگر صحیح راستے پر ہو تو قوم کو صحیح راستے پر لے جاتے ہیں، اور یہی اگر اناری ہو تو ہم تو ڈوبے صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. جیسے ان کی قوم کے جو چودھری لوگ تھے انہوں نے اپنی قوم کو بھی خود تو ہلاک ہوئے، دوسروں کی ہلاکتی کا بھی ذریعہ بنے. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرماوے. طوبہ وہ حدیث میں آتا ہے نا، بڑی خوشخبری ہے اور بشارت ہے اس شخص کے لیے جو خیر کے کھلنے کی چابی بنے اور شر کے بند ہونے کا تالا بنے، اور بڑی بدبختی ہے اس شخص کے لیے جو خیر کے بند ہونے کا تالا بنے اور شر کے کھلنے کی چابی بنے. اللہ ہمیں مفتاح الخیر بنائے، مغلاق للشر بناوے، اور مفتاح للشر اور مغلاق للخیر بننے سے اللہ ہماری حفاظت فرماوے. اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ. بھلا بتاؤ یہ شخص تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ زمین سے نکالا جائے گا. گویا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو وہ محال سمجھتے تھے، اور یہ مشکلی اور دشواری اس لیے پیش آ رہی ہے، اور آج کل کے لوگوں کو بھی جو یہ باتیں سمجھنے میں دشواری آ رہی ہے وہ اس لیے کیونکہ انہیں اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، خالق کی پہچان ہی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے، اللہ کی ذات سے واقف ہی نہیں ہے. وہ اللہ جس کے پاس تمہارا کوئی سیمپل نہیں تھا، کوئی تمہارا نقشہ نہیں تھا، جو ہے تم عدم میں تھے، تم کچھ نہیں تھے، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنا دیا. اور ایک مرتبہ بن جانے کے بعد تو پھر دنیا کا یہ دستور ہے کہ یہاں پر کوئی چیز جب وجود میں آ جاتی ہے تو پھر اس سیمپل کے ذریعے وہ کئی ساری کاپیز بنا لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے آپ پر قیاس کرنا یہ بے وقوفی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے عدم سے تمہیں وجود میں بخشا، تم یہ تو بتاؤ کہ تمہیں پہلی بار پیدا کرنا یہ مشکل اور دشوار کام تھا، یا ایک مرتبہ تمہیں بنا دینے کے بعد صرف پھر بعد میں اس میں روح ہی تو پھونکنی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مشکل ہے. تو انہوں نے یہ بات بھی انہیں بتائی کہ بھلا بتاؤ یہ شخص تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ زمین سے نکالا جائے گا.
ہیہات ہیہات لما توعدون، جس بات سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ تو بہت ہی بعید بات ہے، سمجھ سے بالکل ہی دور ہے. یعنی وہ امپاسبل سمجھ رہے تھے اس کو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہو سکتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مرنے کے بعد جو ہے مٹی ہو جائے اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائے، اس کے بعد دوبارہ زندگی کیسے آ سکتے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. لہذا وہ کہنے لگے زندگی تو ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا اور کوئی نہیں ہے، یہی ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا. لہذا جو کچھ مزے اڑانے ہیں اس دنیاوی زندگی میں اڑا لو، کیونکہ آخرت کی کوئی زندگی نہیں ہے. یہ ان کا تصور تھا، حالانکہ اصل مزے آخرت کے مزے ہیں بالکل اس کے برعکس ہے. یہ دنیاوی زندگی آخرت کے لیے کھیتی کی حیثیت ہے اس کی. یہاں جیسا ہم بوئیں گے ویسا وہاں پر فصل کاٹیں گے. یہاں اچھی زندگی گزاری ہوگی وہاں اچھا صلہ ملے گا. یہاں اگر بری زندگی گزاری ہوگی اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہوگی تو وہاں پھر بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کو اٹھانا پڑے گا اور پھر جہنم میں جلنا پڑے گا. تو وہ اپنی قوم کو بھی یہی سمجھانے لگے کہ یہ سوائے ایک بشر کے ہم جیسے اور کوئی نہیں ہے. یہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کر دی تو پھر بعد میں بڑا خسارہ اٹھانے والے تم بن جاؤ گے. یہ یوں کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ بلکہ یہ دنیاوی زندگی ہی اصل زندگی ہے، یہی ہم جیتے ہیں، یہی ہم مرتے ہیں، اور ہم ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی دوبارہ زندہ کریں گے. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنین. اور انہوں نے یہ بھی کہا یہ شخص تو یہ اور کچھ نہیں، ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. انبیاء کی حد ہوتی ہے، زید اناد، سرکشی اور حد درمی کی. انبیاء اور رسول جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے تو کتنا بڑا انعام ہے، اور نبی کا کسی قوم کو مل جانا کتنی بڑی نعمت ہے. تو الٹا کہنے لگے یہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑا ہے. حالانکہ اللہ پر بہتان اور الزام کون کر رہے ہیں؟ اللہ کی خدائی کا انکار کون کر رہے ہیں؟ اور قوم کے سرداران کر رہے ہیں. اور وہ کہنے لگے آگے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس پر جو ہے نبی نے کیا جواب دیا وہ تمام تر تفصیلات جو ہے انشاءاللہ تعالی جو ہے آگے آئے گی. اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے. جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے نا ان کے ساتھ یہ کہانی ہوئی، چاہے نوح علیہ السلام ہو، چاہے صالح علیہ السلام ہو، چاہے ہود علیہ السلام ہو. جیسے نوح علیہ السلام کو یہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر انہی میں جو ہے ان کی جو دوسری نسل ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی طرف بھی تو جو ہے نبی بھیجے، اور ان کے سرداروں نے جو ہے یہ سب ساری گفتگو ان کے بارے میں کی. اور پھر بعد میں اس کے بعد نبیوں کا کیا جواب آیا اور نبی نے کیا جواب دیا، اور وہ تمام تر باتیں انشاءاللہ تعالی جو ہے نا آئندہ کل آپ لوگوں کے سامنے آئے گی. دین اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے کیسے ان کو ہلاک کر دیا. جب نبی نے اللہ سے شکایت کی اور قوم کے حق میں بد دعا کی تو اس کے بعد ان کا کیا حشر ہوا، اور آج ان کا کیا حشر بنا ہوا ہے. پھر ساتھ میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنے والی آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا بھی مختصراً جو ہے تذکرہ کیا ہے. ان کی قوم نے بھی ان کے ساتھ کیا کیا، وہ تمام تر باتیں جو ہے اس میں آئی ہے. تو نوح علیہ السلام کو ہلاک کرنے کے بعد جو دوسرے پیغمبر ان کی طرف جس کی نشاندہی قرآن نے نہیں کی ہے، ان کے قوم کے سرداروں نے جو ہے جب وہ آئے اور ان کو سمجھایا قوم کو، تو قوم کے بڑے سرداروں نے یہ گفتگو کی یہ جو 6 آیتیں جو آج پڑھی گئی ہے اس میں انہی باتوں کو بیان کیا گیا ہے. دین اس کے بعد وہ نبی نے اللہ سے کیا شکایت کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا کیا حشر کیا، وہ تمام تر باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کل آئیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.